بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی دوسری سورہ الفاتح ہے، جس کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ یہ قرآن حکیم کا خلاصہ ہے، کیونکہ قرآن بندے سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنے، وہ خدا رخی زندگی اختیار کرے، وہ اس کی حاکمیت کو تسلیم کرے۔ الحمدللہ ان تمام روحانی اقدار کا احاطہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، اس کو لوازم زندگی دیے، اس کو ایک پورا لائف سپورٹ سسٹم مہیا کیا، اس زمین کو اس کے لیے سود مند بنایا۔ کائنات میں بے شمار سیارے ہیں، لیکن کسی پر ایسے سازگار حالات نہیں ہیں جہاں پر زندگی وجود میں آ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار اور بے پناہ صلاحیتیں انسان کو دی۔ انہی میں ایک دماغ ہے جس سے انسان نے تہذیب و تمدن کو فروغ دیا۔ اس کا یہ ذہن سائنس اور ٹیکنالوجی کا سرچشمہ ہے۔ اس کا یہ دماغ نئے سے نئے علوم کو مسخر کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کی اس صلاحیت نے تہذیب و تمدن کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ اب اس کا فطری تقاضا ہے کہ انسان اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرے، اس کے سامنے جھک جائے، کیونکہ اس کو اس زمین پر بسنے کا تبھی حق ہے جب وہ خدا کی حکمرانی کو تسلیم کرے۔ پھر دوسری آیت پر غور کریں، اس میں ارشاد ہے وہ بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ آیت بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کے انعامات کا اعتراف ہے۔ جب انسان پر یہ آشکارا ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے، یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، یہ دریا و سمندر، یہ صحرا و پہاڑ، سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تخلیق کیا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ بزم آرائی صرف اور صرف انسان کے لیے ہے۔ اس پوری دنیا کے انعامات کا مرکز و محور جو ہے وہ انسان ہے۔ جب اس پر یہ بات آشکارا ہوتی ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا خدا صرف خالق نہیں ہے، بلکہ وہ مہربان ہے، شفیق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، نگران ہے، محافظ ہے۔ یہ دریافت انسان کے اندر الحمدللہ کی روحانی لذت کو دوبالا کر دیتی ہے۔ یہ آگہی اسے خدا کی محبت میں رنگ دیتی ہے۔ اس کا مرکز و محور اللہ تعالیٰ کی ذات بن جاتی ہے۔ اس کی یادوں میں، اس کے حال میں، اس کے ہر کام میں خدا سما جاتا ہے۔ اس سورہ کی چوتھی آیت کا ترجمہ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا فطری رد عمل ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا خالق و مالک، ہمیں دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے مجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر یہ بھی اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں خدا کے سوا کوئی ناصر و مددگار نہیں، صرف اور صرف خدا کی ذات ہے جو اس کی مدد کر سکتی ہے، لہذا وہ اسی سے مدد مانگتا ہے۔ اس کی زبان سے بے ساختہ طور پر نکلتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا اور خدا کا تعلق کیا ہے، خدا دینے والا ہے اور میں لینے والا ہوں۔ اس تعلق کی بنا پر وہ خدا ہی کی عبادت کرتا ہے اور خدا ہی سے مدد مانگتا ہے۔ اس سورہ کی 5ویں آیت کا ترجمہ ہے، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز جو ہے ہدایت و رہنمائی ہے۔ انسان کا شعور یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا اور انسان کو بنانے والا صحیح ہدایت و رہنمائی کا منبع و ماخذ ہے، مجھے اسی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح اور درست رہنمائی صرف اللہ کی ذات سے مل سکتی ہے۔ لہٰذا وہ خدا کے حضور احساس شکر سے جھک جاتا ہے اور اس سے رہنمائی کی درخواست کرتا ہے، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اس سورہ کی 6ٹھی آیت کا ترجمہ ہے، لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب اترا، نہ ان لوگوں کا جو راستے سے بھٹک گئے۔ یہ آیات پچھلی آیات کی وضاحت ہے۔